السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تو خاصا متحرک دکھائی دے رہا ہے. جمعرات کو جو انہوں نے اعلان کیا، پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج انتخابی رولز میں تبدیلی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. لیکن ان سب کے باوجود وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ماضی میں ہوتا ہی آیا ہے کہ ایسے مواقع پر سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھا ہے کہ جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں اور عوامی نمائندے اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہوتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن تو تیاری کرتا نظر آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کی تیاری ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. انتخابی ماحول بنتا کیوں نہیں دکھائی دے رہا، یہ ایک اہم سوال ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا انتخابات ملکی مسائل کا حل اور استحکام ممکن بنا پائیں گے؟ اسی پر آج میں اپنے پینل کی رائے جانوں گی. ایاز صاحب، آپ بڑی بات کرتے ہیں ہواؤں کی، انتخابی فضاؤں کی، وہ کیوں نہیں بن رہی؟ اور پھر استحکام کا بھی سوال ہے. نہیں، ہوا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ماحول بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے پہلے انشور کرنا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں ووٹ ہیں، ان کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے. ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، یہاں سے لے کے اٹک تک، اٹک سے لے کے کیمپ جیل تک، کیمپ جیل سے کوٹ لکھپت تک. ان کی تو ہو گئی لیول پلینگ فیلڈ. باقی جو دو جماعتیں انہوں نے اپنی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے کہ بھائی سدرن پنجاب سے ہم لے لیں گے، سینٹرل پنجاب تو آپ کا اکیلا ہے، بلا مقابل آپ لے لیں. ہم نے تو یہ کہنا ہے اور باور کرانا ہے، محترم راجہ صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن کے جو سرپرست اور انداتا ہیں، ان سے ہمیں وہ کرانا ہے کہ دیکھیں، ہم تو اس شرط پہ آ رہے ہیں کہ یہ جو سارے فتنے ہیں یہ باہر ہوں الیکشن فیلڈ سے، یہ ہوں ہی نہ، آزمائش ہی نہ ہو. تو پھر ماحول کی ضرورت کیا ہے؟ ماحول تو ہوتی ہے جب سیریس الیکشن ہو، جب بہت کیا کہتے ہیں مقابلے کا مقابلہ کانٹے دار ہوئے تو آپ کر رہے ہو. وہ یہاں پہ ہے نہیں. یہ مثبت نتائج والے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس سے استحکام آ جائے گا ملک میں مثبت نتائج والے انتخابات سے؟ بس ہم سمجھیں وہ مثبت نتائج ایسے، کیونکہ اگر آپ نے یہ والی پلینگ فیلڈ جو ہے یہ کر کے اور اجازت ان کو دے دی، تو وہاں تو پھر بینڈ ایسے بجنے ہیں، وہ ایک بینڈ نہیں بجنا. وہ جو کئی دفعہ ہوتا تھا نا یہاں ہارس اینڈ ٹیٹو شو، یہاں پہ فورٹریس اسٹیڈیم میں ہمارے قریب ہی، پھر وہ جو مشترکہ بینڈ، میسڈ بینڈز، میسڈ بینڈز جو کہتے ہیں، پھر تو بینڈ وہ بجنے ہیں یہاں پہ. تو ہم نے کیا کہتے ہیں، ہم اتنے بیوقوف ہیں، ہم کو آپ نے اتنا بھولا سمجھا ہوا ہے کہ ہم کہیں گے آ جاؤ بھائی. یہ جو ہم نے سارا بیڑا غرق کیا 16 ماہ، وہاں سے وہ بلا کے ان کو، اور یہ ساگ ڈار صاحب کے نسخے چورن جو ہم کھاتے رہے ہیں اور قوم کو ہم پھکی دیتے رہے ہیں، اور یہاں پہ ساروں کا ٹین بج گیا، ڈالر کا، روپے کا، معیشت کا، آئی ایم ایف کا، کشکول کا. یہ اس لیے ہم نے دیا تھا کہ وہ آ کے سارا کوئی لوٹ کے میلہ وہ چلے جائیں. ہم نے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، صرف یہ تعین کرنا ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بلڈوزر کون سا، کوماٹسو والا استعمال کرنا ہے، امریکہ کا جان ڈیئر والا کرنا ہے، کون سا والا کرنا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا کرنا ہے، یہ پرانا کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم درخواست کریں گے اپنے قبلہ سے کہ ایک ٹکٹ ہمیں بھی آپ دے دیں، کیونکہ وہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوں گے نا، کہ یہاں کا ٹکٹ وہ ہے، ادھر کا وہ ہے، سینٹرل پنجاب کا وہ ہے. وہ جو ہیں، ہمیں تو نام بھی ان کا یاد نہیں رہا، وہ جو خواتین ہیں پتہ نہیں اندر، وہ تو اندر رہیں گی. ایک آدھ کا سنا ہے کہ کوئی جج صاحب غلطی کر گئے اور ایک آدھ کی ضمانت ہوگی. کیا نام ہے ان کا؟ صنم جاوید کا. اور سنا ہے کہ لوگ وہاں جا کے مٹھائیاں دیں گے، اور وہاں پہ ایک آدھ وہ ہے. باقی جو ہے ہم نے بالکل وہ اندر رکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، بالکل بندوبست ہے. امن عامہ کا قانون پریونٹیو ڈیٹینشن کا وہ بھی اپنا، پینل کوڈ وہ جو ہے ضابطہ فوجداری وہ بھی ہمارا، کرمنل پروسیجر کوڈ ہمارا، سب کچھ ہمارا. تو یہ کس لیے یہ سارا کچھ ہے؟ ڈی ایس پیز وغیرہ کو ہم نے وہ ڈبل کیبنیں دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟
तमाम DSP साहिबान को डबल कैबिनेट हमने दे दी हैं। किस लिए दी हैं? कोई मकसद होता है। आप कह रहे हैं जब बंदोबस्त कर लिया तो फिर इंतखाबी फजाओं की क्या जरूरत? फिर फजाओं की जरूरत क्या है? इंतखाबी फजाओं की कोई जरूरत नहीं है आपकी नज़र में? आप जब हवाओं और फ़ज़ाओं की बात करते हैं तो आज मैं आपको, हमारे एक फाजिल दोस्त हैं, कालम नवीस हैं, उनका आज रोज़नामा दुनिया में एक कालम छपा है। वो कहते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबी साइंस है इसमें इंतखाबी फ़ज़ा का कुछ नहीं होता। वो 3 इलेक्शन खुद लड़ चुके हैं, तो उन्होंने अपने 2008 के इलेक्शन का हवाला दिया है कि 2008 का इलेक्शन था, फ़ज़ाएँ और हवाएं तो किसी और के साथ थी, DCO DPO भी उनके साथ थे, और जब इंतखाबी नताइज आए तो फिर बिजलियाँ चमकी और मैं इलेक्शन जीत गया। उस सारे कालम में उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ का जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र नहीं किया, कसर नफसी से काम ले गए कि वो टिकट किस पार्टी की थी। वो नवाज शरीफ की टिकट थी। बात ये कि टिकट का मुतालबा तो आज भी हुआ है। नहीं, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, देखिए वो जो बात कर रहे हैं आज वो कैदी नंबर 804 का जिक्र है। तो मैं खुद चूँकि जेल में रहा हूँ, जेल में ना आपके पास समझने सोचने के लिए बड़ा टाइम होता है कि आखिर किस वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा। उन्हें यहाँ पर पहुँचाने वाले वो लोग हैं, वो तजज़ियाकार हैं जो उन्हें बताते थे कि कौम आपके पीछे है, कौम आपके पीछे है, कि चढ़ जा, वो क्या था कि वो एक है ना कि चढ़ जा बेटा सूली राम भली करेगा। मेरा ख्याल है कि इंतखाबात के हवाले से एक यकसुई और संजीदगी देखने में आ रही है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस वो इस हवाले से संजीदा क्यों नहीं है। वो इस हवाले से संजीदा इसलिए नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो मसाइल की, महंगाई की, बेरोज़गारी की आग में जल रहे हैं। 5 साल का तजर्बा सामने है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में थी, मरियम लोगों की झोली में क्या पड़ा? क्या उनकी अयाशियों में कोई फ़र्क आया था? क्या उनकी कैबिनेट्स जो ये कहते थे कि हम 1 दर्जन से ज़्यादा वजीर नहीं बनाएंगे, 40-50 एक ने बनाए, 85 दूसरे ने बनाए। तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई सियासी केस हो तो वो लोगों से रजू करें। और आप देखें कि अब ये अगला टॉपिक भी है कि एक तरफ हमारी हुकूमतें कहती हैं कि जी हम रजू कर रहे हैं कि रिलीफ देने का, 3.25 रुपए पर यूनिट फिर बढ़ रहा है। तो बात यह कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को तैयारी करनी चाहिए, अपना कोई केस बनाना चाहिए। देखें हम कल बैठ के यहाँ पर कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब उस बयानिए के तहत आ रहे हैं। भाई सियासतदान बयानिए के तहत आ रहे हैं। सियासतदान जो मसलियतों का शिकार होता है, मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आकर 4थी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उसे निकाल दिया जाए और फिर वो आवाज़ें निकाले कि मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। भाई अगर आप कुछ कर नहीं सकते या आपके पास इख्तियार नहीं है तो आपको इक़्तिदार पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का अगर कोई केस हो तो वो जवाबदेह पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो जो बेचारे महंगाई बेरोज़गारी की आग में जल रहे, आज तक रजू क्यों नहीं किया जा रहा। और एक अच्छी बात है, देखें बात यह कि जमात इस्लामी की वो सियासी अहमियत नहीं है, उन्होंने माल रोड पे धरना करके दिखाया है कि बात है कि एक सिर्फ पार्टी थी जो इक़्तिदार में नहीं थी, वो तो लोगों के साथ खड़ी है। तो मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसलिए कि लोगों ने तो उन पर एतमाद किया था कि उनके आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आएगी, 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेगा, इंतज़ामी इस्लाहात होंगी। और तब्दीली क्या आई? आप देखें तब्दीली ये आई कि हमारे कुछ लोगों ने खाने आज़म को वहाँ पहुँचा दिया, अटक जेल में। ठीक है, इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी? लेकिन डॉक्टर साहब बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की संजीदगी तो नज़र आ रही है, सियासी जमातों की तैयारी क्यों नहीं नज़र आ रही? देखिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं हमेशा वो संजीदगी ही इजहार करते हैं, कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम प्रोसीजर्स पे चल रहे होते हैं। जहाँ तक आपने सियासी जमातों की बात की है, मेरा ख्याल है अभी प्री मेच्योर है इलेक्शन की एक्टिविटी को समझना कि एक्टिविटी हो, इसलिए कि अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही हैं ना, कॉन्स्टिट्यूंसीज का अनाउंसमेंट होगी, फिर उस पर एतराज़ात होंगे, ये होगा वो होगा। तो अभी तो इलेक्शन हनूज दिल्ली दूरस्त। अच्छा, इलेक्शन तो की बात तो जब आएगी जब आप 30 नवंबर को पहुंचेंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक में पहुंचेंगे, उस वक्त पता लगेगा कि इलेक्शन किस डेट को हो रहा है। अभी तो इलेक्शन का ना शेड्यूल आया है ना कुछ आया है, और सही मानों में इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं हुई है। लिहाजा इस स्टेज पे एक्सपेक्ट करना कि क्या है। दूसरी इसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको हम पब्लिकली तो करते हैं, लेकिन कम से कम टेलीविज़न पे नहीं करते।
تو الیکشن اگر آپ نے کروانا ہے تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ایکول اپرچونٹی الیکشن کیسے کروائیں گے. میں نے کل 2 تجاویز دی تھیں اس سلسلے میں, تو اگر تو ان کو آپ امپلیمنٹ کر دیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن ایکٹیویٹی دسمبر سے پہلے شروع ہو جائے گی. لیکن اب کسی کو لیکن نگران وزیر اعظم نے آج اس پر بات کی ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, دیکھیں لیکن 9 باتیں مئی کا چھوڑ جو دیں, سیاسی ہے معاملہ اس پر تو قانونی کارروائی دیکھیں ہوگی. سیاسی لیڈروں کی باتوں پہ نہیں جایا کرتے, ان کے اقدامات پہ جایا کرتے. دیکھیے وزیر اعظم سے فرماتے ہیں ایکول اپرچونٹی ہوگا, یہ ایف آئی اے کیا حکومت انڈیا کے انڈر ہے؟ ایف آئی اے جو ہے کس کے انڈر ہے؟ فیڈرل حکومت کے انڈر ہے. یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے یا صوبائی حکومتوں کے انڈر ہے یا فیڈرل حکومت کے انڈر ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ ایکول اپرچونٹی ہے. اگر ذرا بھی کسی میں پولیٹیکل کامن سینس ہے, جو پاکستان میں اس وقت فضا ہے وہ ایکول اپرچونٹی والی نہیں ہے. اچھا, انتخابات کے لیے ایکول اپرچونٹی والی نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے نا کہ ایک چیز کو اگنور کر کے, ہاں اس کو اگنور کر کے, ایک چیز کو اگنور کر کے پھر ایکول اپرچونٹی ہے. پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این میں تو ایکول اپرچونٹی ہو سکتی ہے, یا اور دوسری چھوٹی جماعتوں میں, باقیوں میں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ انتھیوززم آپ کو اس وقت نظر نہیں آئے گا, اور بعد میں بھی جو ہے زیادہ انتھیوززم نظر نہیں آئے گا. جب شیڈول آئے گا تو دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پولیٹیکل پارٹیز بیہیو کرتی ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اس وقت جو پرابلم جو ہے عوام کی, جو پرائس ہائیک ہے, غربت ملک میں بڑھ رہی ہے, کھانے پینے کی چیزیں, ہم چینی کا رونا روتے ہیں, چاولوں کی پرائسز ذرا مارکیٹ میں جا کے چیک کر کے دیکھیں نا کس طرح اوپر کو چاول جا رہا ہے. تو یہ آپ کا آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے, چاول کی قیمت بڑھ رہی ہے, جو کھانے پینے کی بیسک چیزیں ہیں, تو ان کا کوئی حل نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس. اس کی وجہ سے بھی پارٹیاں جو ہے نا اگریسو بننے کی کوشش کرتی ہیں یا ایک دوسرے پہ گند اچھالنے کی کوشش کرتی ہیں. تو لہٰذا میرے نزدیک یہ عجیب سا الیکشن ہوگا اگر یہی ماحول, یہی فضا قائم رہی. اگر اس فضا کو, ماحول کو تبدیل کر دیا تب تو شاید بامعنی الیکشن ہو, ورنہ میرے نزدیک موجودہ اگر رجحانات چلتے رہے تو یہ ایک بے معنی الیکشن ہوگا پاکستان. ٹھیک ہے صافی صاحب, آپ کی نظر میں اسی ماحول میں, اسی فضا میں الیکشن ہوتا ہے تو استحکام ممکن ہو پائے گا؟ اور دوسرا انتخابی فضا کے بارے میں بھی میں پوچھ رہی ہوں, آپ بھی ہواؤں کے بارے میں ذرا بتائیں. انتخابی فضا تو ویسی بھی تھوڑا سا ارلی ہے, اور مسلم لیگ نون کی حد تک آج خبر ہمارے ہی ادارے کی ایک خبر ہے کہ 1 سے 8 اکتوبر سے لاہور میں وہ اپنا ایک جلس و جلوس کا انہوں نے ایک شیڈول دیا ہے. اور اسی طرح آپ جانتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی ایک انتخابی مہم کے سندھ کے مختلف اضلاع پہ ہیں. کے پی کی اگر ہم ذکر کریں تو پرویز خٹک کی بھی کارنر میٹنگ جاری ہے, مولانا بھی اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اور جو اسیر لیڈر ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے یا ان کی پارٹی بکھری ہوئی ہے تو ان کے اور مسائل ہے, تو شاید ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن جس طرح کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ اب انتخابات جو ہے زیادہ التوا کا شکار نہیں ہو سکتے, تو آج بھی اسی بات پہ میں قائم ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کچھ دن ہو جائے, لیکن جیسے انتخابی شیڈول اناؤنس ہوگا تو انتخابی سرگرمیاں ہونی چاہیے. اور ایاز صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ بندوبست کیا گیا ہے, اور انہوں نے تو ایک پارٹی کو مینڈیٹ بھی تقسیم کر دی بلکہ 2 پارٹیوں کے درمیان, تو اس کے لیے تو پھر میرے خیال میں ان تمام یہ چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اگر ایسا ہی تھا کہ اگر بندوبست اس حد تک کمپلیٹ تھا تو پھر نواز شریف صاحب کو اتنا سخت بیانیہ اپنانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کچھ نہ کچھ ہلچل ضرور مچائیں گے. اگر پردے کے پیچھے ان کی کوئی راز و نیاز ہو چکی ہو تو وہ ہو گئی ہوگی, لیکن یہ جو سخت بیانیہ وہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ رابطہ عوامی مہم اور انتخابی سرگرمیوں کے لیے وہ اپنا کے شاید پاکستان آ رہے ہیں. اب یہ سوال کہ آیا اس وقت جو ہے انتخابات کے نتیجے میں استحکام کی کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں, تو میرے حساب سے تو فوری طور پر استحکام کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی, لیکن جلد انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف ایک اٹھنے والا پہلا درست قدم ضرور ثابت ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. انتخابات ہونے چاہیے, اور انتخابات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ شفاف ہو اور اس کے نتائج بھی پھر تسلیم ہو.
اس کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ میثاق معیشت کرے، میثاق جمہوریت کرے، تمام سیاسی قوتوں کو مل کے یہ جو اب ہماری معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، چاہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے، چاہے مسلم لیگ کی حکومت بنے، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت بنے، لیکن استحکام ضروری ہے. غیر مرئی ہاتھوں کو روکنا ہوگا. نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اس وقت پاکستان کی ہے وہ سادہ اکثریت لے پائے گی، بشمول اگر اسیر لیڈر اٹک کے جو قیدی نمبر 804 ہے، جو بھی اس کا نمبر ان کو الاٹ ہے، وہ اگر باہر آتے بھی ہے تو تب بھی یہ غلط فہمی ہے کہ 2/3 میجارٹی کسی کے پاس چلی جائے گی. اور اگر نواز شریف صاحب بھی آئیں گے تو تب بھی 2/3 میجارٹی لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. سپلٹ مینڈیٹ ہوگا، کمزور حکومت ہوگی، اس لیے مفاہمت کے رستے پہ چلنا ہوگا. اور یہ جو میں معیشت کی بحالی کے حوالے سے جو میثاق کی بات کر رہا ہوں، یا جو سیاست میں استحکام کے لیے میثاق کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی ادارہ اگر دخیل نہ ہوگا بشمول سپریم کورٹ کا، تو تب ہی یہ جو آپ استحکام کی بات کر رہی ہے تب بھی ممکن ہوگی، اور طویل مدت جو پالیسی اپنانا ہوگی. اور اس کے لیے اگر سیاسی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کرتی اور سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد ٹوٹتا ہے، یا کوئی جماعت جو ہے عدم اعتماد کا شکار ہو کے حکومت سے باہر جاتی ہے، تو ضرور جائے، لیکن اس میں کوئی دوسرا ادارہ دخل انداز نہ ہو. اس کے لیے چاہے سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی سیاسی دشمنوں سے وہ ہاتھ ملائے، ان کے ساتھ جو ہے ایک کمٹمنٹ کرے، ایک نئی جو ہے جہت بنائے سیاست کی، تو وہ بھی اگر ان کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. فوری طور پر انتخابات ضرور ہونے چاہیے. مسائل ہماری اتنے گمبھیر ہے اور اتنے زیادہ ہے کہ حل نہیں ہوں گے، لیکن جس طرح آغاز میں نے کہا کہ یہ ایک درست قدم ہے. لیکن ایاز صاحب ابھی یہاں کہا گیا کہ کسی ایک جماعت کے پاس ملکی مسائل کا حل نہیں ہے، تو انتخابات کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے اور سادہ اکثریت کوئی حاصل کر پائے گا. اگر آپ کی بات کو دیکھا جائے وہ بندوبست والی بات، بندوبست ہو چکا ہے تو پھر سادہ اکثریت تو آسان ہوگی. میں اپنے مہربانوں کی ہنرمندی کی داد دینا چاہتا ہوں اور آپ کی بھی ہنرمندی کی داد دینا چاہتا ہوں. صاف شفاف الیکشن ہوں، بالکل ایسے ہوں، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا کہ جو اندر ہیں انہوں نے تو باہر کڈو نہ پہلے، وہ آپ نہیں کہیں گے. کیا بات ہے، وہ تو کہہ دیا ہے اس کے بغیر جو ہے سب وہ بھی رہے. چودھری پرویز الہی کہ اگر 13 بار ہوئی ہے تو 26 بار بھی وہ وہاں پہ گرفتار رہے، باقی جو ہیں سارے اندر رہے. لیکن وہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں، ایکول اپرچونٹیز کی بات ہو رہی ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ میں. اگر اعتراض ان کا ہے تو اعتراض ان کا بھی بن رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. احتساب عدالتوں کی دوبارہ بحالی، سابقہ کیسز کا دوبارہ کھلنا، سیاستدانوں نے دوبارہ احتسابی عمل سے گزرنا ہے. انہوں نے میرے خیال باقی وکیل کیوں کیے، آپ کو کیوں نہیں وہ کر رہے؟ نہ کوئی بات کر رہے ہیں ان کی، نہ کچھ. ان کا بھی اعتراض بنتا ہے. کون سا اعتراض ہے؟ اعتراض کر رہے ہیں اس پر. بات آپ نے ختم کر دی. اس سے یہ جو انتخابات آپ کرائیں گے، اس سے استحکام آ جائے گا، چین آ جائے گا، شانتی شانت ہوگی. جیسے ہم شانت نہیں ہیں، سارے رائے راست پہ نہیں آگے، سیرت مستقیم پہ چل رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہو ادھر سے جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک دم وہ گرام فون ریکارڈ چلنے لگ پڑتا ہے. اس سے زیادہ استحکام آپ کو کیا چاہیے؟ ملکی استحکام چاہیے، ملکی استحکام، ملکی خوشحالی، ملکی ترقی. یہ ہے صاف اور شفاف انتخابات. ایک بھی نہیں لفظ کہیں گے یار بات سنیں، وہ پتہ نہیں محمود رشید ہیں، وہ فلانے ہیں، اعجاز چودھری ہیں، فلانے تھانے میں، فلانے اس میں. ایک لفظ نہیں ہوگی. احتیاط ایسی، مطلب نگرانوں نے احتیاط کیا کرنی ہے الیکشن میں، جو یہاں پہ احتیاط برتی جا رہی ہے. اور ایسے الیکشن ہوں گے. اور پھر ہاں مفاہمت کی سیاست، واہ، جو اندر ہیں وہ جو 10 بار گرفتار ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ذکر نہیں کرنا.
वैसे मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। मतलब है कि जो आपको अंदर डाल रहा है उसके बारे में ना कुछ कहें, क्योंकि मुफाहमत की सियासत पे, मुफाहमत की राह पे फिर वो रुकावट बन जाती है। इसलिए आप ना कहें। जो और कुछ हो रहा है और कुछ जो हो रहा है वो सारा बयान किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और आपकी परेशानी जो है वहां पे फिर इतनी होगी, फिर आप दलीलें दलाइल ढूंढेंगे वहां, उनकी भी शिकायत बनती है। उनके फरिश्तों ने अभी तक जो बात नहीं की वो आप बयान कर रही हैं। जो बात मीडिया पर हो रही है, मैंने तो वही बात आपके सामने रखी है ना। वक्त कम है, मुझे आगे बढ़ना है। इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना सबको? देखिए, बात यह कि बुनियादी तौर पे तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर साफ और शफाफ और मुस्बत नताइज की बात की है, ये इंतखाबी साइंस पे दस्तरस रखने वाले, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। वो 2018 में एक लीडर था जिसको अदालती तौर पे नाहल कराने में हमारा इस प्रोग्राम में हुदैबिया 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 के नारे लगते थे। बात यह कि पॉलिटिकल लीडरशिप कोई भी हो, उसे इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान इस तरह के तजर्बात का मुतम्मल नहीं हो सकता कि कभी एक प्राइम मिनिस्टर को हम फांसी पे चढ़ाते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को एक जाली केसेस में नाअहल करार देते हैं, तीसरे प्राइम मिनिस्टर को हम जेल में बंद करते हैं। बात यह कि जब अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो मैं कहता हूँ कि वो इलेक्शन हर हवाले से आज़ादाना होना चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं या इलेक्शन कमीशन कह रहा है, भाई बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने खौफ का इजहार करें ना। यहाँ पर बैठ के हम लोगों को अगर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे कि जी फ़लाँ को ये प्रिविलेज हासिल है और फ़लाँ को पे कदगन लग रही है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान का एक इंतखाब आज तक फेयर हुआ और मैं हमेशा उसकी मिसाल देता हूँ। भाई वो जो 163 सीटें लेने वाले थे, उन्हें तो इक़्तिदार भी नहीं मिला। 87 नशिस्तों वालों को आपने इक़्तिदार दे दिया और मुल्क टूट गया। पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो इंतखाबात फेयर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और फिर इश्यूज़ पे इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि चोर दरवाजे और ला के मुझे लाया गया, बैठाया गया, चलाया गया और फिर कहाँ भिजवा दिया गया। बात ये कि जब आप इश्यूज पे आएंगे, दरवाजे बंद हो गए। नहीं, मैं नहीं कहता। देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम में हमें फरीक नहीं बनना चाहिए कि हम एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार देने के लिए हम पूरा जोर लगा रहे थे यहाँ पर, इसलिए कि उसका जुर्म ये है उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में उसका एक रोल है। और उसके अदवार के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत इस हद तक नहीं थी। उसने 2013 से 2018 तक बिजली की पैदावार पूरी की और आने वाली हुकूमत ने कहा कि ये बिजली ज्यादा बना गए हैं, तो वो ज्यादा बिजली बनाने वाले उन्हें कभी एग्जाइल में भेज दिया जाता है, कभी उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा और सियासी क़यादत भी अवाम तक जवाबदेह नहीं होगी, मामला ना आगे की तरफ चलेंगे, ना पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को इंसाफ मिल सकेगा, ना उनके मसाइल हल होंगे। तो मसाइल का हल है किसके पास? डॉक्टर साहब, आपने कहा सियासी जमातों के पास तो हल नहीं है मसाइल का, तो फिर हल किसके पास है? देखिए, हल जो है ना वो उस सूरत में पैदा होता है। हल तो थ्योरी में तो हल मौजूद है, हमारे पास किताबों में भी हल मौजूद है, थियरीज़ में भी हल मौजूद है, हम चाहिए के हवाले से हल बयान कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये है मसला पाकिस्तान का। हल पता है, आपके जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। वजह यह है कि जो मुफादात हैं हमारे यहाँ, ख़ासकर वो मुफादात जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो मुफादात वो फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, फैसले करने नहीं देते, इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। मसलन शुगर का जो है, जो शुगर के मिलों के मालिकान हैं, उसकी लिस्ट को आप मुलाजा कर लें, उनका पावर स्ट्रक्चर में क्या अमल दखल है। लिहाजा पाकिस्तान में चीनी शॉर्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त ज़रूर देनी है। इस साल भी 2.5 लाख से ज़्यादा टन से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की गई है। किसको फ़ायदा हुआ? ज़ाहिर है मालिकान को फ़ायदा हुआ। अब जो प्राइस पाकिस्तान में बढ़ी है, किसको फ़ायदा हुआ? जो चीनी में डील करते हैं या जो मिडल मैन है,
یا فیکٹری کے مالکان ہیں ان کو فائدہ ہوا. اسی طرح کہ آپ کچھ چیزیں ڈی نیشنلائز نہیں کر سکتے کیونکہ مفادات ہیں ایسے ہمارے. تو پرابلم ہماری یہ نہیں ہے کہ ہمیں سولوشن نہیں پتہ، سولوشن پتہ ہے، لیکن ہمارے مفادات اس طریقے سے ہیں، سیاسی جماعتوں کے مفادات ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے جب بھی ہم نے نہ صرف پاکستان میں اور جگہ بھی دیکھا ہے ہم نے، اگر بزنس انٹرسٹ کو اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو آپ اکٹھا کر دیں تو ہمیشہ بزنس انٹرسٹ پولیٹیکل انٹرسٹ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اس لیے کہ آپ پولیٹیکل پاور سے اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور بزنس انٹرسٹ سے آپ اپنے سیاسی مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کے اندر حل موجود ہے، لیکن حل کرنے کی نیت جو ہے نہ حکومتوں کی ہے نہ سیاسی جماعتوں کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بغیر تبدیلی کے پاکستان تبدیل ہو جائے. خود تبدیل ہوئے بغیر آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ صافی صاحب، آپ کی نظر میں مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ زیادہ تر مسائل تو ایاز صاحب ابھی حل کر سکتے اگر وہ پہل کرے. چکوال میں ویسی بھی جگہ خالی ہے، مفاہمت کی وہ ہاتھ بڑھائے. جو ان کے پرانے دوست ہیں بڑے صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اگر، اور دونوں کا بیانیہ بھی اس وقت سیم ہے. ایاز صاحب بھی بہت ہی جمہوریت پسند اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے سیاست میں دخیل ہونے کے خلاف وہ ایک بہت بڑے داعی ہے. اور اسی طرح نواز شریف صاحب بھی اسی بیانیہ کے تحت پاکستان آ رہے ہیں. تو خوب گزریگی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. میں تو خیر یہ تو شعر ہے، دیوانہ تو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں سے آغاز ہو سکتا ہے اور آگے بات بڑھائی جا سکتی. جو میں نے بات کی کہ استحکام کی طرف یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا ہونے چاہیے وہ حل نہیں ہے، لیکن یہ ایک درست جانب، ایک درست قدم ضرور ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بعد جو مفاہمت کی بات میں نے کی تو اس میں اسیر اٹک کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. ایاز صاحب کو وہ شاید وہ بات انہوں نے اس پہ غور نہیں فرمایا تھا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں، اور میں نے تو باقاعدہ پی ٹی آئی کا نام لیا تھا کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیے بغیر آپ استحکام کی جانب نہیں بڑھ سکتے. اور جو بھی سیاسی جماعت انتخابات جیت کے آتی ہے یا اتحاد جیت کے آتی ہے تو انہیں پھر لانگ ٹرم جا کے چارٹرڈ آف اکانومی اور میثاق جمہوریت کی تجدید کرنی ہوگی. تو اس میں تو یہ تمام باتیں آ جاتی ہے جو ایاز صاحب ایک دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں، ہم اس طرح بیان نہیں کر پاتے، لیکن بات وہی ہم کر رہے ہیں جو ایاز صاحب بھی کر رہے ہیں. رستہ ہمارے پاس یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں ختم ہو، ادارے جو ہے وہ سیاست میں براہ راست کوئی ان کا عمل دخل نہ ہو، سیاستدان جو ہے وہ مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے اور مفاہمت کا رستہ اختیار کرے. تو تب ہی 5-10 سال بعد جا کے ہی آپ کو استحکام کی صورت دیکھ سکتے ہیں. آپ کی معیشت ٹریک پہ جا سکتی ہے، آپ کی سیاست جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر ہم اسی طرح الزام تراشیوں میں، بہتان تراشیوں میں اور اگریشن میں آ کے ہمیں اس وقت بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد بات کرنی ہے. بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. عوام کی مسیحائی کون کرے گا، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی ہے اور 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. ابھی تو عوام میں بجلی کے بل دینے کی سکت بھی نہیں رہی ہے. یاسب، یہ حکومت تو کہہ رہی تھی کہ ہم ریلیف دیں گے اور بڑے اجلاس ہوئے، لیکن یہ آخر کیا کیا انہوں نے؟ بھائی وہ جو کمیشن مارکا بجلی گھر بنے تھے، چینی کہہ رہے تھے ہمارے چینی دوست کہ 6 آنے میں بننی ہے. ہم کہہ رہے تھے نہیں 14 آنے میں ہم نے بننی ہے. ڈالروں میں ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں. بجلی پروڈیوس نہ بھی کوئی کر رہا ہو، ہم نے ان کے کیپیسٹی چارجز وہ جو وہ دینے تو وہ کس نے پورا کرنا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ آکشن ہو کے آئیں گے اور پیسے ہم دیں گے، یا وہاں سے وہ اومنی گروپ جو ہے کراچی سے پیسے بھیجے گا؟ عوام نہیں دینے ہیں نا. مہنگے یہ جو ہمارے وہ جو خادم اعلیٰ تھے
اور پورا جو ان کا وہ پڑھ لینا روف کلاسرا کا سارا جو سیریز ہے کہ بجلی کیسے مہنگی ہوئی. یہ جو ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے چین چلے جاتے تھے, جہاز میں سارا خاندان جا رہا ہوتا سرکاری میں. فورن سیکرٹری ایک دفعہ اس نے لکھا ہے جلیل پاس جیلانی, وہ کمرشل فلائٹ سے جاتا ہے, اس کو نہیں بٹھایا. ایک لاہور کے ٹائکون صاحب ہیں بہت بڑے, پتہ نہیں نام کیا ان کا, وہ بھی ساتھ جہاز میں جاتے بھول گئے ہوں گے آپ. اچھا وہ جہاز میں سارے پاور پلانٹ ان کے لگ رہے ہیں, فلانا ہے. تو پیسے کس نے دینے ہیں؟ عوام نے. تو عوام نے دینے ہیں. اور پھر ہماری توقع ہے کہ یہ جو بجلی کے بل ہے نیپرا کر رہی ہے, فلانا کر رہی ہے, یہ سارے کمیشن مارکا جو بن چکے ہیں اور کمیشن ہم دیتے رہیں گے, سرکولر ڈیٹ بنا ہوا ہے, یہ عوام نہیں دینی ہے. اور پھر ہماری توقع کہ عوام ان بجلی بلوں کو دیکھ کے ہمیں کہیں گے میاں دے نعرے وجن گے, میاں دے نعرے وجن گے. ٹھیک ہے, تو پسنا ایٹ اینڈ عوام نہیں ہے. سلمان صاحب, جنہوں نے یہ معاہدے کیے کیا ان کا احتساب بھی ہوگا؟ دیکھیں, ایک قضیہ تو حل کر دیا ہے آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کہ امریکہ میں انہوں نے ہمارے نگران پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ آپ غریبوں کو ریلیف نہ دیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیں, اور امیروں سے ٹیکس کون نہیں لیتا, کیوں کر نہیں لیتا. دیکھیں, یہ تو ایک طبقاتی کشمکش ہے. اور اس وقت جو بجلی, اور اسی گورنمنٹ نے آ کے کہا تھا کہ ہم اس پہ ریلیف دیں گے, 3.25 روپے پر یونٹ پھر اضافہ کر دیا ہے. اس کا مطلب ان کے اور عوام کے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں. اور بجلی کے بل نے لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہیں, ان کا چولہا جو ہے وہ بجھ رہا ہے, ان کے دل جل رہے ہیں. اور پھر اس طرح کی کیفیت میں جو لوگوں کی آواز بنتے ہیں وہ بھی غائب ہیں. دیکھیں, ماضی کے اندر مجھے یاد ہے اسی لاہور میں ماضی کے اندر ہر اپوزیشن سڑکوں پہ آتی تھی, کتبے پکڑے ہوئے تھے. یہ سلسلہ پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. اور پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں نے جو آگ لگائی ہوئی ہے, اس آگ کے سارے اثرات پاکستان کی شائع ضروریات پہ ہو رہے ہیں. اور سب سے خطرناک بات, وہ پروفیسر صاحب ایک اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ گورننس کا ایشو ہے کہ قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں بجلی کی اور پیٹرولیم کی, اور فوری طور پہ تمام اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے, اور لوگوں کو آپ نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی لیڈرشپ اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی. وہ جواب دہ اس دن سمجھے گی جب وہ ان کی تائید اور حمایت سے آئے گی. جب آپ آئیں گے چور دروازوں کے ذریعے تو پھر آ کے آپ اسی طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پاکستان میں صرف پیٹرولیم اور بجلی پہ وہ لوگ نہیں بول رہے جنہیں یہ سارا فری مل رہا ہے, صرف فری ملنے والے. وہ کمیشن مارکا آپ کے دوست تھے, آپ کے دوست تھے. عام سوال یہ بھی ہے نا کہ جنہوں نے یہ معاہدے کیے, ان معاہدوں کے نتائج آج عوام بھگت رہے ہیں, کیا ان معاہدوں پر نظر ثانی ممکن نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, جن معاہدوں کا ذکر ہوا, جنہوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں, کیا ان پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے, جو 94 کے معاہدے ہیں وہ 27 میں ختم ہو رہے ہیں. اچھا, اور جو معاہدے ہوئے تھے چینیوں کے ساتھ 2013 اور 18 کے درمیان, وہ ابھی چل رہے ہیں. وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے حکومت کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ جن سے معاہدے کیے ہیں وہ انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھ خود باندھ دیے. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں, اس کا جو ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے. ہمارے ہاں یہ کیا یہ ہے کہ 94 میں اور 2013 کے بعد جو ایگریمنٹ کیے گئے, ہم نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں, کیونکہ وہی وجہ ہے نا, ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات تھی نا. اس کے دونوں جگہ ویسٹڈ انٹرسٹ کام کر رہا ہے. جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ چینی کی, چاولوں کی قیمتوں جو بڑھتی ہیں, وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. کچھ لوگوں نے بینیفٹ کیا ہے دونوں جگہ. تو اس کی وجہ سے, ورنہ تو کوئی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیپیسٹی کے پیمنٹ کریں گے. ذرا جس میں بھی عقل ہوگی
وہ ایسا اس ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرے گا. لیکن جب کنسیڈریشن ہوں گی, کچھ فائدے ہوں گے, تب آپ ضرور کر دیں گے اس قسم کا. اس لیے کہ ریاست کی وجہ سے دیکھیے یہ ذمہ داری حکومت کی تھی. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے 2 دن میٹنگ کی, کوئی کنسیشن نہیں دے سکے, تو کم از کم ان کو یہ جرمانہ تو روک لینا چاہیے تھا پرائم منسٹر صاحب کو. اب وہ نیو یارک سے لندن میں ہیں, لندن سے وہ یہاں جب اسلام آباد تشریف لائیں گے تو ان کو کم از کم یہ جو قوم پہ ایڈیشنل جرمانہ ہے, اور نالائکی کس کی ہے, بجلی والوں کی ہے. دیکھیے اس وقت بجلی والے فوکس کر رہے ہیں چوری پہ, بڑی اچھی بات ہے, چوروں کو پکڑنا چاہیے, لیکن بجلی کے مسئلے کے اور پہلو بھی ہیں, ان پہ وہ بات نہیں کر رہے. لیکن نگرانوں نے بات کی ہے صافی صاحب, پرائیویٹائزیشن کی بات بھی ہو رہی ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی, کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں ایک اہم بحث جو اس وقت زیادہ قومی میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہے, جو ملک میں محدود تعداد میں ایکسٹریم لیفٹ کی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. یہ باقی باتیں تو ہو گئی کہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے, ڈالر میں ان کو پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے, ادائیگی صرف اس بنیاد پہ ہونی چاہیے جتنی بجلی استعمال کی جائے پرائیویٹ کمپنیوں سے. لیکن جو ایک خاص طبقہ ہے انہوں نے یہ اور اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے کہ یہ جو کمپنیاں, ان سے تو نیگوشیٹ کیا جائے, ان سے جو ہے معاہدوں پہ دوبارہ بات کی جائے. اگر یہ کمپنیاں نہیں مانتی تو ان کو نیشنلائز کیا جائے, اور جو کمپنیاں پھر بھی نہیں مانتی بات تو ان کے خلاف قومیانی کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی. یہی آپ کے پاس حل بچا ہے. وہ اس وقت آپ کی پوری معیشت کا دار و مدار بجلی پہ, ان کا جو ہے دار و مدار بجلی کے تحت ہی ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ نے ان پرائیویٹ کمپنیوں کو 2 ٹریلین روپے کی ادائیگی کرنی ہے, جو آپ کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ جو نیشنلسٹ اور لیفٹ کے لوگ ہیں جو اس وقت جو بات کر رہے ہیں, محدود پیمانے میں بات کر رہے ہیں, گرچہ ان کی پارلیمان میں بھی زیادہ نمائندگی نہیں ہوتی, لیکن ان لوگوں کو عوامی رائے عامہ ہوا کرنے کا ایک ہنر ان کو آتا ہے. اس بات پہ جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ضرور زور دینا چاہیے, اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ان کمپنیوں سے بات کی جائے, ان کو نیشنلائز کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے, اور جو کمپنیاں پھر بھی پاکستانی مفاد عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.